جی ہیلو دوستو، میں ہوں کمر شیما. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستو آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کی جو نیوی ہے، انڈیا نے جو پلان کیا ہوا ہے وہ یہ پلان کیا ہوا ہے کہ پاکستان کو اس دفعہ نیوی پہ حملہ کرنا ہے، یعنی کہ نیول فرنٹ پہ حملہ کرنا ہے. اب انڈیا کے پاس بہت ہی تگڑی نیوی ہے. کہا جاتا ہے کہ تقریباً 70,000 کی نیوی ہے انڈیا کی. 70,000 کی نیوی. آپ امیجن کر لیں. میرا خیال ہے، مجھے نہیں یاد کہ ہماری جو نیوی ہے اس کی کیپیبلٹی کو 25,000 کے قریب ہوگی شاید. اس سے زیادہ نہیں ہے. بہرحال 70,000 کی نیوی پاکستان سے 2 گنا 3 گنا بڑی نیوی جس میں تقریباً اگر آپ اس کا بجٹ اور وہ آل دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. لیکن ایک چیز انڈیا جو ہے نا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر ایج تھا ایک نیوکلیر ٹرائیڈ کا، ایئر کرافٹ کیریئر کا. لیکن ایک چیز اور ہے کہ پاکستان جو ہے وہ نیول کمبیٹ کا جو ایج تھا انڈیا کو، وہ پاکستان کیا جو جو انڈیا کو نیول کمبیٹ ایج تھا وہ آہستہ آہستہ اب تھوڑا کم ہونا شروع ہو جائے گا. انڈیا جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ 8 ایڈوانس ہنگور کلاس جو ڈیزل الیکٹرک سب میرین جو ہیں وہ چائنا سے لے رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے دیٹ از امپورٹنٹ. یہ پاکستان دس از بینگ کنسیڈرڈ اینڈ سیڈ کہ یہ چیزیں آ رہی ہیں. اب جو چائنیز اسٹیٹ میڈیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی فرسٹ ہنگور کلاس سب میرین جو ہے وہ ایکٹیو ہوگی سروس کے اندر نیکسٹ ایئر. اس میں سے 8 یہ بورڈز ہیں. تو جو 4 چائنا کے اندر بلڈ ہوئی ہیں، 4 پاکستان کے اندر کو $5 بلین کی 2028 میں آ جائیں گی یہ، اور اگلے سال سے یہ شروع ہو جائیں گے. پوری 2028 میں آ جائیں گی اور آہستہ آہستہ. سو آپ دیکھیں 2829 تک جو پاکستان کو جو ایک سمجھتا تھا کہ میں ایج نہیں ہے انڈیا کے اوپر نیول کیپیبلٹی میں، وہ انڈیا کا ایج یہ ہے کہ نیوکلیر ٹرائیڈ تو رہے گا، لیکن اس میں پاکستان وہ اڑا دے گا. اس ایج کو پاکستان اڑا دے گا، کیونکہ یہ جو نیول کمبیٹ ایج ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کو اب ایڈوانٹیج ہوں گے. وہ کس طرح کہ یہ جو انہیں ہنگور یا ٹائپ 09A یون کلاس سب مرین کہا جاتا ہے. اس کے اندر سینسرز ہیں، ویپنز ہیں، بڑا کچھ اس کے اندر ہے. ظاہری بات ہے چائنیز نے بنائی ہے، تو چائنیز تو نیوی میں تگڑے ہیں. ہمیں تو دنیا میں کوئی نہیں دیتا. انڈیا کو تو ہر ملک دینے کو بھائی تیار ہے. ٹھیک ہے جی، ہر ملک انڈیا کو دینے کو تیار ہے. ہر ملک کہتا ہے پائیں دسو کی چاہیے تانوں، دسو کی لینا ہے، کتھوں تہاڈی مدد کریے. اور جب ہماری باری آتی ہے تو کہتے ہیں سوری، ہم آپ کو یہ کچھ بھی پرووائڈ نہیں کر سکتے. ہم آپ کو کچھ نہیں پرووائڈ کر سکتے. کئی جگہوں پہ یہ کہا جاتا ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور کئی جگہوں پہ کہا جاتا ہے جناب آپ جو ہے وہ کہا جاتا ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور کئی جگہوں پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ پائیں نہ اپنا بندوبست اسی کر لو، بیکاز آپ کی جو گورنمنٹ ہے اس کے ہمیں منع کیا گیا انڈیا کی جانب سے. تو پاکستان جو ہے وہ کدھر سے اپنے ریسورس جنریٹ کرے اور کیا کرے اور کیا نہ کرے. پہلے آپ دیکھیں کہ ایئر فورس میں بھی انڈیا جو ہے اس کو یہ ایج حاصل ہے ہمارے اوپر. ٹھیک ہے کہ انہوں نے اتنے جناب لیے، جہاز لیے، وہ بھی پاکستان نے نیوٹرلائز کر دیا. سو انڈینز یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا خرچہ کراتے رہو، پاکستان کے خرچے کراتے رہو. ٹھیک ہے، تو وہ ظاہری بات ہے پھر یہ حکومتیں یہ تھوڑی دیکھتی ہیں کہ یہ خرچہ ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. انڈیا دیکھیں نا، اب وہ بہت ساری چیزوں میں انویسٹ کر رہے ہیں. بہرحال اگر میں آپ کو صرف اسی بارے میں بتاؤں یہ جو ہے، تو اس میں یہ یاد رکھیے کہ یہ نیوکلیر پاورڈ سب مرینز جو ہیں اور انڈیا کا جو ٹرائیڈ ہے وہ ختم ہو سکتا ہے اس سینس میں کہ جو یہ پانی کے اندر کئی مہینے رہ سکتی ہیں. ڈیزل الیکٹرک بورڈز ہیں، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ ان کا سب مرین کا مقصد ہی ہوتا ہے ڈسیپشن.
ٹھیک ہے نا جی. کہا جاتا ہے کہ انڈیا کے پاس اس وقت کنونشنل سب میرین نہیں ہے، ساری نیوکلیر. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو سب میرینز ہیں وہ پاکستان کی جو کچھ ایریاز میں جو ایکسیس نہیں تھی اس کو یہ میک شور کریں گے. اور چائنا جو ہے وہی راستے میں آیا، اسی نے پاکستان کی سپورٹ کی ہے. ایئر فورس کے حوالے سے بھی جو PL-15A-2A میزل انہوں نے دیے تھے جو 200 کلومیٹر سے زیادہ کی رینج رکھتے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ جو جہاز پاکستان نے بٹنڈا میں گرایا تھا وہ 200 کلومیٹر کی رینج پہ تھا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو انڈین نیوی جو ہے انہوں نے بھی، ان کے پاس بھی تگڑے ہیلی کاپٹرز ہیں، سی ہاک ہیلی کاپٹرز ہیں. ابھی اگلے دن جو معاہدہ ہوا ہے امریکہ کے ساتھ تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کے پاس ہم نے ان کو کیا کیا دیا، ٹورپیڈوز دی ہیں، بہت کچھ دیا. سو اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ انڈر واٹر کمبیٹ کے کتنے کچھ چانسز ہیں. ٹھیک ہے جی. اب انڈیا جو ہے وہ بھی اس کے وہ 75 جو ہے اس کا ایک انڈیا کا پروجیکٹ ہے، پروجیکٹ 75 انڈیا. یہ 6 جرمن اوریجن ڈیزل الیکٹرک سب میرین جو ہیں وہ بنا رہے ہیں. اور یہ P-75 جو کہ ان کی ہو چکی ہوئی ہے ساری، آئی تھنک 2007 میں اس کا کوئی ہوا تھا کانٹریکٹ. اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی فرینچ اوریجن اسکارپینز جو ہے وہ بھی آ رہی ہیں. تو انڈیا از گیٹنگ اے لاٹ آف تھنگ. چائنا جو ہے وہ کہا جاتا ہے اس کے پاس 50 ڈیزل الیکٹرک اور 10 نیوکلیئر سب میرینز ہیں. پاکستان جو ہے اس کے پاس 3 فرینچ اگوسٹا اور 2 اگوسٹا 70 سب میرین ہے اس وقت. ابھی یہ 6-8 اور آ جاتی ہیں تو پاکستان کا وہ جو ایک ہے وہ بن جائے گا. اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ جو اگسٹا 90B جو بوٹ ہے اس کے پاس 450 کلومیٹر کا جو رینج ہے، جو بابر 3 کروز میزائل ہے وہ اس کے اوپر فٹ ہے. تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں وہ جسٹ ٹو ٹیل یو کہ یہ ہیں اس وقت. لیکن دا ریئل تھنگ جو میں پاکستان کے، مگر میں تھوڑا سا آپ کو انڈیا اور پاکستان کی نیوکلیئر سب میرین کے کیپیبلٹی کے بارے میں بتاؤں، نیوی کے بارے میں، تو یو ول کم ٹو نو ون تھنگ کہ انڈیا کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں. $6 ارب سے زیادہ یہ اپنی نیوی پہ لگاتے ہیں سالانہ. 70,000 بندہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور انڈیا کا تقریباً 7,500 کلومیٹر کی کوسٹ لائن ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان کی 1000 کلومیٹر. پھر انڈیا کے 1200 کلومیٹر کے آئی لینڈ ٹیریٹریز بھی ہیں، سی لین کمیونیکیشن، دس اینڈ دیٹ. سو اس چیز کو تھوڑا سا اگر آپ وہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے، کہ یہ چیز جو ہے وہ موجود ہے. پھر انڈیا کے پاس 2 ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، پاکستان کے پاس تو کوئی نہیں. INS وکرانت اور ایک ان کا اور ہے، ابھی ایک سنا ایک تھرڈ بھی ان کا ہے جو ہے وہ وشال کے نام سے بھی آ رہا ہے. ڈسٹرائر بھی ان کے پاس 10 ہیں، فریگیٹ 13 ہیں ان کے پاس، انڈیا کے پاس میں بتا رہا ہوں. سب میرین ملا میں لوگوں کچھ 16 کے قریب بنتی ہیں. ٹھیک ہے. نیوکلیر ایک سب میرین بھی ہے. سو یہ چیزیں جو ہے نا، پیٹرول ویسلز وہ 40 کے قریب ہیں. نیول ایوییشن کے کوئی 150 کے قریب ایئر کرافٹ ہیں جو MiG-29، یہ چھوٹے موٹے یہ سارے جو بھی ہوتے ہیں. پھر ان کی اسپیشل فورسز اینڈ آل دیٹ وہ ایک بڑی ہے. اب پاکستان جو ہے 25,000 کی وہ نیوی ہے، تھوڑی سی 2-3 کمانڈز ہیں. ویسٹرن نیول کمانڈ ہے، ایسٹرن نیول کمانڈ ہے، نیول اسٹریٹجک فورس کمانڈ ہے جو کہ نیوکلیر ڈیٹرنس کو دیکھتی ہے. ایک کراچی کو دیکھتی ہے، ایک گوادر اور ہمارا کو دیکھتی ہے. میں نے بائی دا وے آئی ہیو دا پریولیج ٹو وزٹ دیز پلیسز. یہ جو گوادر ہے اور ہمارا یہ دونوں میں نے دیکھی ہوئی. اور یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کی جو نیوی ہے وہ ایک میڈیم سائز ریجنل نیوی ہے. کوئی ہم کو بہت بڑا وہ نہیں کہہ رہے وہ ہمیں. ٹوٹل 11 فریگیٹ ہیں پاکستان کے پاس، ٹھیک ہے، جو مجھے سمجھ ہے. اور سب میرین 5 ہیں، 8 آرڈر دیے ہوئے ہیں، 13 ہو جائیں گی. میزل بورڈز 10 ہیں اور اس طرح کچھ اور ہے. تو آپ یہی دیکھ لیں کہ یہ انہوں نے ریسنٹلی میرا خیال ہے کچھ 4 جو ہے وہ چائنیز بلڈ فریگیٹس لیے تھے. تو مطلب اچھے تھے یہ. وہ بھی کچھ میں 1-2 میں تو میں نے بھی سفر کیا ہوا ہے، سمندر کا، ہائی سیز کا کیا ہوا ہے. اور بہرحال
ہیلی کاپٹر بھی ہیں ہمارے پاس، اس طرح کے یو اے ویز بھی ہیں، اور میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ بھی ہیں، پھر ویپن سسٹم بھی کچھ ہیں، اینٹی شپ میزلز ہیں، سرفیس ٹو ایئر میزلز، ٹورپیڈوز، کروز میزلز، یہ ساری جو بھی پھر وہ چیزیں ہوتی ہیں. اور بیسز جو ہے ہماری میری ٹائم ایک کراچی نیول بیس ہے، اور ہمارا بلوچستان میں گوادر بلوچستان اور پسنی تربت گوادا، یہ یہاں پہ 3 ایریاز ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستان دیکھ رہا ہے کہ ہمارے لیے دے آر دیر. اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں 25,000 بندوں سے ہم نے کیا مقابلہ کرنا ہے. اصل میں تو ڈیٹرنسی مینٹین کرنی ہے. ادھر کوئی نیوی والے فوجیوں نے لڑنا تھوڑا نیچے اتر کے جیسے آرمی والے لڑتے ہیں. نیوی والوں نے کوئی نیچے اتر کے لڑنا تھوڑا ہی ہے بھائی جان. تو یہ چیز جو ہے یہ دیٹ از دیر. اور دیکھتے ہی ہیں کہ اب کیا ہوگا، کس طرح وہ چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہیں یا کیسے چیزیں چلتی ہیں. میں تو جب اس کو دیکھتا ہوں کہ جو پوائنٹ دیکھتا ہوں کہ یار یہ خرچے ہی خرچے ہوئی جا رہے ہیں. دونوں ملک جو ہیں وہ اپنے ریسورسز بہت زیادہ ڈیفینس پہ لگا رہے ہیں. باتیں سارے یہی کرتے ہیں کہ جی اکانومی پہ فوکس کرنا چاہیے، اکانومی پہ فوکس کرنا چاہیے. اب انڈیا اتنا بڑا ملک ہے، ہم تو منیمم سی تھوڑی سی اپنی ڈیٹرنس کو جو ہے وہ اسٹیبلش کرتے ہیں، تھوڑی سی، زیادہ نہیں، تھوڑی سی ڈیٹرنس اسٹیبلش کرتے ہیں تاکہ یار ہم جو ہے نا وہ ایک کہہ سکیں کہ یار ہاں جی ہمارے پاس بھی یہ ہے سارا کچھ. تو میں سمجھتا ہوں یہ واٹ از امپورٹنٹ اینڈ سگنیفیکنٹ فار اس، جو ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ہم ویسل ٹو ویسل کمپٹیشن نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہیے. ہاں ہمیں جس چیز پہ کام کرنا چاہیے کہ ہمیں ڈیٹرنس مینٹین رکھنی چاہیے، وہ ہمارا ایک حق ہے. اور وہ ہمیں دیکھیں جب تک انڈیا اور پاکستان کی ایک بڑی نارملائزیشن نہیں نہ ہوتی، بڑی نارملائزیشن، تب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی. میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ٹرسٹ میں، تب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی. مجھے نہیں لگتا، آئی ڈونٹ سی دس اٹ ول بی دیٹ وے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیزیں اس طرح جو ہے نا وہ ہوں گی. منو انجی لگتا ہے کہ ایک کھانچے کھلے ہی رہنے کرنے میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہی رہنی کرنی ہے. آئی ڈونٹ سی اٹ کہ کوئی بہت بڑی ٹرانسفارمیشن یا اس میں وہ ہوگی یا اس میں کوئی چیز ایسی آئے گی. آئی وش کہ چیزیں بہتر ہوں ہمارے لیے. ہم تو وہ جسے کہتے ہیں نا انتظار کر رہے ہیں یار. سچی بات تو یہ ہے کہ ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ کب حالات بہتر ہوں، کب چیزیں بہتر ہوں، کب معاملات بہتر ہوں، اور یہ ہمارا جو ریسورسز ڈیفینس پہ لگ رہے ہیں یہ نہ لگے اور ہم اکانومی پہ ٹھیک ہے جی پہ لگائیں. دیٹس اٹ. لیکن یہ فیصلہ تو اب بھارت نے کرنا ہے. بھارت بڑا ملک ہے. بھارت کہتا ہے یہ چین نے کرنا ہے، چین کہتا ہے امریکہ نے کرنا ہے. تو ہم اب کیا کریں، کدھر جائیں؟ تو یہی ہے کہ ریونیو بڑھنا چاہیے پاکستان کا. جتنا زیادہ ریونیو بڑھے گا اتنا ہی ہمارے لیے اچھا ہے. یاد اس چیز کو رکھیں، بیکاز اس میں سے وہ پٹ سم منی فار ڈیفینس اینڈ اے گڈ اماؤنٹ آف منی فار ادر تھنگس. لیکن اگر آپ کے پاس ڈیفینس نہیں ہے تو آپ نے آگے پھر کیا کرنا ہے؟ آپ کی اکانومی بھی نہیں ہے، آپ کی سوسائٹی بھی نہیں ہے، آپ کا سوشل سیکورٹی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو یہ جو یہ چیزیں جو ہیں دیٹ گیوز اس اے میسج کہ بھائی یہ چیزیں جو ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے. لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.